چھوٹی سی پڑھی. دعا کے بعد سو گئے اور ٹیوشن میں شوہر بھی برابر میں بیٹھے تھے, ٹی وی دیکھ رہے تھے. تو پھر جب بیدار ہوئی تو یہی سوچا کہ بس نیند آئی اور پھر ختم ہو گیا قصہ. دوسرے دن ان کے جو بیٹے ہیں سین ڈیگو میں کچھ دور رہتے, تو انہوں نے فون کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ رات کو کیا کر رہی تھی؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ رات کو سو گئے تھے, بس اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر اس نے کہا کہ نہیں آپ ہم دونوں ان کی گرل فرینڈ ٹہل رہے تھے بیچ کے برابر میں, تو ان کو انہوں نے دیکھا وہاں پر, تو ہاتھ بھی لگایا اور پھر کچھ گفتگو بھی کی. تو بیٹے کی جو گرل فرینڈ تھی اس کو دیکھا بھی, پہچان بھی. تو یہ تجربہ ان کو ریلیٹ کیا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بڑے ہے اس کو اور ترقی پہنچائے نا, یہ ضائع نہیں ہو جائے نا. And that is the truth. What has to be done, like you said again, that it has to be nurtured, so you can be more successful and prosper and progress. I want to use it for better reasons than that. That shows me it can be done. And increase that strength, because you could cultivate it. But I want to use it for higher reasons. Sure. That shows me, yes, it can be done, but I want to use it right. اور کہہ رہے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن میری یہ خواہش ہے کہ ان کو اچھائی کے لیے اللہ کے لیے استعمال کریں اس قوت کو. نہیں, اس میں ارادہ یہی ہو بس اللہ کو دیکھ لوں یا اللہ سے باتیں کر لوں بس. پھر اللہ پھر جب اس تک پہنچ جائے گی نا, تو پھر جو ڈیوٹی لگائے گا تو پھر اس کے لیے بہتر ہے نا. اگر اس کی نیت یہ ہوئی کہ میں ہی لوگوں میں کام کروں تو پھر اللہ تو گیا نا. It is important that the high purpose you talk about, your intention should be either to see God or to speak to God. That should be your intention right now. How to use yourself, your spiritual power and your inner self. Not to help people right now. But once you've spoken to God, once you've seen God, then God will actually allocate to you a duty, an obligation. And whatever He then wishes for you, He will then say, okay, sit in this place, help my creation, help humanity, do this or do that. He will then allocate a duty to you. That will be better for you. But once you've achieved God, His essence, and you've communicated with God, then God will actually oblige you to do something for His creation or for other people to help them. That will be better. Rather than before getting to God or before speaking to God or seeing His essence, that you allocate that obligation and duty to yourself and then say, okay, I'll be doing all this, because then you'll remember everything else but forget about God. Never. But it happens. They said that your intention at this stage should be to communicate with God and to be able to see His essence. Once you've achieved that, then God will actually tell you what to do. He'll guide you and you'll be instructed by God. Then my little granddaughter was luckier than I even. I was telling Rizwan the story about my 4-year-old granddaughter who came running in a couple of weeks ago. She was playing out in the backyard, came running in the house. I told you the story. Yes. Is it about the photograph or the one in the room? The little girl that she drew the picture. Yes. She drew the picture of what she saw outside. She was playing outside with her doll, and she came running in her house and said, "Mommy, I'm scared. And she said, "Why? What scared you?" She said, "I saw God and the mother outside over my fence looking down at me." And she said, "Will you draw a picture? I have a picture at home." So she drew a picture, and she told me about it the next day, and I said, "Did you see God?" And she says, "Yes." And I said, "Well, what did God look like?" And she says, "I didn't see His face. I didn't see His face." And I said, "Well, then how do you know it was God?" And being 4 years old, she said, I just knowed. And I said, "Well, what did He look like then?" She says, "Like light and love coming down on me. And I saw the mother, and she was standing like this." Well, she's never heard us talk about the mother or anything. And I said, "Well, what did she look like?" And she drew a picture of her standing like this and with a smile, and she had yellow hair, and she had blue on and yellow, and all around her yellow. And I said, "Well, then show me how God looked." And she just drew pictures of yellow light and yellow clouds, gold and colors like this. And I said, "Well, what did they say?" That they loved me. And then she said the mother came again in the morning and said, "God is coming." اس کا ایک اور واقعہ بتا رہے اپنے گھر میں, ان کی نواسی ہے 4 سال کی. تو سہن میں گئی بیک یارڈ میں, اور بھاگتی ہوئی اندر دوبارہ آئی. کہتی میں ڈر گئی. انہوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, تو تفصیل کے ساتھ بتا رہی ہے. اس نے ایک تصویر بنائی کہ اللہ کو میں نے دیکھا اور روشنی دیکھی اور گھبرائی ہوئی تھی, اور پھر یعنی کہہ رہی کہ ماں بھی دیکھی ایک مائی آسمان میں. تو انہوں نے پوچھا کیا دیکھا, اس نے کہا اللہ دیکھا. پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کی
کیسے دیکھا, اس کی شکل کیسی. اس نے یہ جواب دیا کہ اس کا چہرہ تو نہیں دیکھا, لیکن آسمان سے سنہری رنگ کی روشنی دیکھی, نیلے رنگ کی, اور بہت زیادہ روشنی تھی, اور اس کے ساتھ محبت ہی نیچے جو اتر رہی تھی میرے اوپر. تو یہی آواز ہے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں. تو واقعہ بتا رہے ہیں اس کو. ہو سکتا ہے وہ روح ہوگی جو جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا. جس کا may be the case that you have a soul there that God loves very much. لیکن اللہ کو بذات خود دیکھنا وہ ذرا مشکل ہے نا, بچے نہیں دیکھ سکتے ہیں. جس کا but as far as seeing the essence of God in its true nature is a bit more difficult, especially for children. Seemed very easy for her. Yeah, but I mean the lights. it's subjective what maybe she's experienced, or what she related to you, or what we're talking about now. Maybe different things. We're not saying she hasn't seen God, but what Shasa was saying, that it may be the case that she is a soul that is very much desired and loved by God. It may be the case. But is actually seeing God like you and I looking at each other face to face, that's a bit more difficult. I would think so. That has a different nature to it, Mhm. different explanation, different experience. Since she was little, she would look up like this and smile. When she got older, she would look up at night and just throw kisses, keep throwing kisses. ہاں لائٹ دیکھی ہوگی نا, کوئی این فرشتے دیکھے ہوں گے. اس کا میں بھی she has seen the light which is تو بتا رہی کہ بچپن میں وہ جو دن میں اوپر دیکھتی اور مسکراتی رہتی, پھر تھوڑی سی زیادہ عمر ہوئی تو رات کو اوپر دیکھتی اور پھر یوں. تو ان لوگوں میں ہے نا جن سے اللہ محبت کرتا ہے. Such things are found in people who are loved by God. We were talking earlier, how old is Sufism? When did Sufism begin and how? So میں نے پوچھا صوفیزم کی کیا عمر ہے, کب شروع ہوئی تھی صوفیزم؟ یہ صوفیزم جو ہے نا یہ بہت پرانا ہے. یہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوا تھا. Sufism is very old. It started at the time of Noah. جب نوح علیہ السلام باقی نے نہیں مانا تو کچھ لوگوں نے جو مانا, ان کے ساتھ آدمی تھے, وہ کشتی سے بچ کے آئے, تو پھر وہ لوگ جو نا ملکوں میں پھیل گئے, وہاں اس تعلیم کو پھیلایا. Many people didn't believe in Noah, and they were then the subject of the floods and the water. And those few that survived and went away in the ark, and when everything was restored, they then scattered into many different countries, and then they propagated this knowledge. تو صوفی اسی کو کہتے ہیں نا جو اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ دے. انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا نا. Sufism is basically, or Sufi is a person who leaves everything, leaves the home, leaves the world to find God. So such people. جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف شریعت پہ عمل کیا نا, گھروں میں رہے نا, تو وہ تو ان کے امتی کہلائے نا. جن لوگوں نے اللہ کے لیے چھوڑا نا, وہ راہب کہلائے نا. At the time of Moses, those